خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن لیے ضیافت نور کے عنوان سے آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا اور پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اسی آیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور پھر خداوند تبارک و تعالی اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جان لو کہ بے شک تم میں سب سے قریب اور سب سے عزت والا خدا کے نزدیک وہ ہے کہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور ان ساعتوں میں انسان مکمل کوشش کرتا ہے کہ خدا کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ قرب انسان کو خدا کے نزدیک اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جہاں انسان ہر عبادت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہیں خدا کے نزدیک عزت اور آبرو کی زندگی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسی صورت کو ہم ربط دیں تو خدا نے اس آیت میں 2 حصے بیان کر دیے۔ پہلے بیان کر دیا قوموں اور قبیلوں کا تذکرہ، یعنی اشارہ کر دیا خاندانی نظام کی جانب، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے، میرے نزدیک ہونا ہے، میرے نزدیک عزت کی نگاہ والا بننا ہے تو پھر پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ رمضان المبارک کے دوران گھریلو نظام، خاندان کا نظام اور خاندانی نظام میں ہم کیسے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو، بابرکت ساعتوں کو مزید اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے بنا سکتے ہیں، سود مند کر سکتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان قبلہ علامہ میثم عباس نجفی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ۔ علیکم السلام قبلہ عباس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ محبت ہے آپ کی، اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کے ادارے مدرسہ صاحب الزمان کے کہ انہوں نے اس موقع کو ہماری خدمت میں پیش کیا تاکہ ہم بھی اس نیکی کے کام کا حصہ بن سکیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف پیش رفت کریں اور اصل موضوع کی جانب گفتگو کریں، ابتداً ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی فضیلتیں قرآن و احادیث اور روایات میں کس قدر بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو ہمارے سننے والے ہیں اور خود آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، اور آئمہ نے بھی شہر رمضان کے متعلق بے شمار احادیث کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خداوند متعال کی نزدیک اس مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے جی، اور ہمارے نزدیک اس مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے، اور صحیح، ہمارے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے درمیان اس مہینے کو کس اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے۔ صحیح، ہمارے پاس ایک روایت ہے، ثواب الاعمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، جی، امام باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا کے حوالے سے تمثیل دیتے ہوئے کہ خداوند متعال نے اس شہر رمضان کو جی، تمام شہور پر، اس شہر رمضان کو، جی، پورے کے پورے شہر رمضان کو تمام مہینوں پر ویسی ہی فضیلت دی ہے جیسے کہ خداوند متعال نے اللہ کے رسول کو تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سوالات انبیاء جی، میں جو حیثیت رسل کی ہے جی، اور ان رسولوں میں سے جو حیثیت خاتم النبیین کی ہے، صحیح، ویسی ہی حیثیت 12 مہینوں کے اندر خداوند رمضان متعال نے مبارک کو، پورے اس رمضان کے مہینے کو دی ہے، اور صحیح، خداوند متعال بطور خاص چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب
امام کے سامنے کسی شخص نے شہر رمضان کا ذکر کیا، جی اور عادتاً ہمارے یہاں بھی ایک پریکٹس ہے، نارملی ہوتا ہے، ہم سے بھی یہ خطا ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس بات کی طرف توجہ کریں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان جی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، صحیح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی راتیں چل رہی ہیں، رمضان کے روزے ہو رہے ہیں۔ جی امام کے سامنے جب بندے نے، صحابی نے، سوال کرنے والے نے، بات کرنے والے نے اس بات کو ذکر کیا رمضان، تو امام نے کہا لا تقولوا رمضان، صحیح رمضان مت کہیے گا۔ مولا پھر کیا کہیں؟ کہا کہ شہر رمضان کو۔ صحیح مولا وجہ کیا ہے کہ ہم رمضان نہیں کہہ سکتے، آج شہر رمضان کہنا پڑے گا؟ کہا اس لیے کہ رمضان فقط ایک مہینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ رمضان خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صحیح اب جب تم یہ کہہ رہے ہو رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان گزر رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، جی یہ مناسب تعبیر نہیں ہے نہیں ہے۔ صحیح اسی وجہ سے جب کبھی ذکر کرو شہر رمضان، جس صحیح کو ہم اگر اردو میں، سلیس اردو میں، نارمل اردو کے اندر گفتگو کریں گے تو رمضان کا مہینہ، جی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے کا چاند ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ اپنے آخری مراحل کے اندر گزر رہا ہے۔ اس نام کی حد تک بھی خداوند متعال نے اور آئمہ نے چاہا ہے کہ رمضان کی حیثیت کو اجاگر کیا جائے۔ سوچیں کہ خود شہر رمضان کی پھر کس اعتبار سے فضیلتوں کا ذکر کیا گیا ہوگا۔ بالکل فقط ایک چھوٹی سی بات تاکہ پھر ہم اپنے موضوع پر آ سکیں، جی اور وہ بات یہ ہے فقط صرف احترام کی خاطر کہ کتنا مائنر سی ایک چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، جی لیکن اس کے باوجود آئمہ اس پر فوکس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی احترام کو برقرار رکھو۔ مثال کے طور پر فتاوے موجود ہیں مراجع کے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا کسی بھی وجہ سے، صحیح شرعاً اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں، کہ مسافر ہے، یا مثال کے طور پر مریض بوڑھا ہے، جی یا کوئی بھی میڈیکل ایسی اس کے ساتھ سچویشن آ چکی ہے کہ اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، جی اور شہر رمضان چل رہا ہے، صحیح ایسی صورتحال کے اندر اس کے لیے جائز ہے پانی پینا، اس کے لیے جائز ہے کھانا جی کھانا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی لیکن شریعت کہتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ایک ایسا مسافر ہے کہ جو واپس آتا ہے اپنے شہر کے اندر، یا کسی جگہ پر جو اسلامی شہر ہے وہاں پر پہنچتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس بندے کے لیے جو اپنے شہر میں رہتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جی کہ جب تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہے صبح اذان سے مغرب کی اذان تک، اس میں تمہارے لیے واجب نہیں ہے کھانے پینے سے رکنا، لیکن جی اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مفترات صوم سے، روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو، دور رہو، پرہیز کرو۔ کیوں؟ جی تعظیماً و احتراماً لشہر رمضان، سبحان اللہ رمضان کی اس احترام کی خاطر، شہر رمضان کی اس تعظیم کی خاطر خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ گو کہ تم پر روزہ واجب نہیں ہے، اس کے جی باوجود بھی تم ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو کہ جو رمضان، شہر رمضان کی برکتوں کو اور اس کی تعظیم کو مزید آگے بڑھا سکے۔ صحیح سبحان اللہ۔ یعنی ان تمام روایات سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کا نتیجہ نکالے مختصراً تو یہ ہے کہ یہ تمام ان روایات میں ایک انفرادی شخص کو ترجیح دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرے۔ تو جہاں ایک عام شخص کو ایک انفرادیت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ احترام کرے، تو پھر جب ہم خاندانی نظام کی جانب بات کرتے ہیں تو خاندانی اعتبار سے تو ہمیں زیادہ تاکید کی گئی ہوگی کہ خاندانی حساب سے اس کے لیے خاص اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ روایات میں، شریعت میں کہاں تک، کس حد تک بیان کیا گیا کہ خاندان کو احترام رمضان کے حوالے سے کیا اہتمامات کرنے چاہیے؟ اچھا، میں پہلے مقدمتاً ایک گفتگو آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف جاؤں گا۔ شریعت نے انفرادی اور اجتماعی جی دونوں حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات کو انجام دیا ہے، بتایا ہے۔ صحیح ایک فرد بھی شریعت کی نظر میں اہم ہے، جی بالکل لیکن اس سے زیادہ اہم ہے معاشرہ، اجتماع، جی بالکل اور معاشرہ بنتا ہے فرد فرد کے ملنے سے۔ صحیح تو جب فرد فرد ملتے ہیں تو پہلے بنتا ہے خاندان، جی اور خاندان کے بعد بنے گی قوم، اور جی پھر قوم کے بعد بنے گا معاشرہ۔ صحیح یعنی کہ اگر فرد خراب ہو جائے گا جی گراؤنڈ روٹ لیول پر، بنیادی لیولز پر، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا اثر معاشرے کو خراب کرنے تک پہنچے گا۔ بالکل لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے کہ ہم معاشرے کو بے آسرا چھوڑ دیں، جی ایسے ہی چھوڑ دیں، معاشرے میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، انفرادی طور پر تم درست ہو جاؤ، انفرادی جی طور پر تم بہتر ہو جاؤ۔ کبھی بھی شریعت نے یہ پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس فقہ کے اندر ایک باب موجود ہے، ایک پورا چیپٹر موجود ہے، امر بالمعروف
ونہی عن المنکر، کس کے بالکل، لیے کر جی، رہے ہیں؟ جی، معاشرے میں ایک بہتری لانے کے لیے جی، امر بالمعروف کا حکم دیا ہے، نہی جی، عن المنکر کا حکم دیا جا جی، رہا ہے۔ بالکل، جب خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ فقط تم فردی اعتبار سے میرے قریب ہونے کی کوشش نہ کرو، جی، بلکہ تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم اپنے اطراف میں ساتھ والوں کے ساتھ میرے پاس آنے کی کوشش کرو۔ جی، اگر فقط فرد کو بہتر ہو جانا مقصود ہوتا پروردگار کی نگاہ میں، تو پھر آئمہ اپنی تمام تر ہمتیں اور اپنی تمام تر وقت کو صرف کرتے اپنے جی، آپ کے اوپر۔ جی، لیکن امام کیا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جوڑ دوں کہ جو اس دنیا میں خلق ہوئے ہیں، جی، تاکہ ان کو بھی خداوند متعال سے قریب کر سکوں۔ صحیح، یعنی خداوند معاشرے متعال کی اصلاح کا کام۔ معاشرے کی اصلاح جی، کا کام خداوند متعال بھی یہی چاہتا ہے کہ، اور اسی لیے یہ شہر رمضان کہ جس مہینے میں ہم اس وقت موجود ہیں، جن ساعتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، جی، جو برکتوں کی ساعتیں ہیں، رحمتوں کی ساعتیں ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسی برکتیں ہیں کہ جو ہمارا عنوان موضوع ہے، جو ہماری بات ہے، جو ہماری گفتگو ہے، وہ ایک عمومی گفتگو ہے، جی، فیملی سسٹم۔ اس کا شہر رمضان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بہت ساری برکتیں کہ جن کا ذکر خداوند جی، متعال کے آئمہ نے، اولیاء نے، اللہ کے رسول نے اپنی روایتوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ شہر رمضان کے اندر یہ برکتیں ہیں، پہلے جی، دن کا روزہ رکھو گے تو یہ ثواب ملے گا، جی، شب بالکل، قدر کے اعمال کرو گے تو یہ طریقے سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جی، وہیں پر کچھ ایسی برکتیں بھی شہر رمضان کی ہیں کہ جو رمضان سے خاص نہیں ہیں، اس مہینے صحیح، سے خاص نہیں ہیں، جی، ہیں عمومی، لیکن اس مہینے کی برکتوں سے حاصل ہمیں اس مہینے میں ہو رہی ہیں۔ جی، بالکل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے ہم پورے سال انجام دیں، جی، اور پورے سال انجام دینے کے بعد ان کے فائدے میں، ان کی وجہ سے، ان کے عوض میں جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں، لیکن ہم ان برکتوں کو نہیں سمیٹ پاتے ہیں۔ شہر رمضان وہ مہینہ بنتا ہے کہ جو ان برکتوں کو بھی صحیح، کہ جو پورا سال حاصل کرنے سے ہم محروم رہتے ہیں، جی، وہ ہمیں یہاں پر حاصل کرنے کا موقع موقع ملتا مل ہے۔ جاتا ہے، صحیح، جس طرح آپ کا سوال تھا کہ فیملی سسٹم کا شہر رمضان سے کیا تعلق ہے، کیا جی، اثر انداز ہے، میں چھوٹی سی مثال سے اپنی گفتگو آغاز کرتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے رمضان، شہر رمضان، رمضان کا یہ مہینہ ہمارے بہت ساری برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنتا ذریعہ ہے۔ بنتا ہے، جی، پاک و ہند کے اندر ابھی یہ کلچر اتنا رائج نہیں ہے، لیکن باہر کی دنیا کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ کلچر بہت رائج ہے۔ اور وہ کلچر کیا ہے؟ وہ کلچر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ٹائم فریم کے حساب سے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ صحیح، ہر بندہ آپس میں اپنی ایک روٹین ملاقات، رکھ رہا ہے، یعنی اپنی روٹینز ہیں اس کی، صحیح، آپس میں ملاقات کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحیح، جی، والدین بچوں سے بہت کم مل رہے ہیں، ویکینڈز جی، پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ جی، بچے والدین سے بہت زیادہ جو محبت تقاضا کرتے ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ صحیح، ایکس وائی زیڈ ریزنز بہت سارے موجود ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ ایک پرابلم آ رہا ہے۔ پاک و ہند کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ کلچر آ رہا ہے، لیکن شہر رمضان کی برکتوں کا ایک فائدہ جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے جی، تو ہم سب کا مشترکہ بریک فاسٹ ٹائم وہ سیم ہو جاتا ہے سحر کا ٹائم، جی، بالکل، اور جو ہمارا لنچ ٹائم ہے جی، وہ اسکپ ہو جاتا ہے، اور جو ڈنر ٹائم ہے وہ بھی سب کا مشترکہ سیم ہو جاتا ہے افطار کا ٹائم۔ صحیح، جی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت سحر پر بھی ہم سب موجود ہیں ایک ساتھ، بالکل، وقت افطار پر بھی ہم سب موجود ہیں ایک ساتھ۔ اچھا، یہ ایک ساتھ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ساتھ ہونے سے خداوند متعال کیوں چاہتا ہے ہم ایک ساتھ سحر کریں، یا ہم ایک ساتھ ناشتہ کریں، جی، یا ہم ایک ساتھ کھانا کھائیں، یا ہم ایک ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھیں؟ روایات ہیں اس کے پیچھے، صحیح، اور میں نے آپ کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ شہر رمضان کا فیملی سسٹم سے کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے، نہیں ہوتا، لیکن یہ جی، رمضان کی برکتیں ہیں جی، کہ وہ پورا سال جو کام ہمیں کرنا چاہیے اور ہم جی، نہیں کر پا رہے، وہ رمضان میں مجبوراً جی، ہمیں کرنے کا موقع مل یعنی جاتا ہے۔ رمضان وہ مواقع فراہم کرتا وہ ہے جو مواقع ہمیں فراہم سال کر بھر دیتا ہے میں کہ جس کی وجہ سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں، یہ برکتیں بھی ہمیں رمضان کے مہینے کی وجہ سے مل جاتی ہیں۔ صحیح، بہت چھوٹی سی مثال، بہت روایت سحر اور افطار کے حوالے سے جو ہمارے پاس چل رہی ہے، امام کا فرمان ہے، الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں ما من رجل، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، جی، یجمع عیالہ، جو اپنے خاندان والوں کو جمع کرے، صحیح، اور جمع کرنے کے بعد ایک دسترخوان کو بچھائے، اور جب دسترخوان کو بچھا دے تو اس کے اوپر کھانے کی چیزوں کو رکھے۔ صحیح، جب کھانے کی چیزوں کو رکھے گا تو پھر اگر یہ سب مل کر ابتدا کریں کھانے کی بسم صحیح، اللہ پڑھ کر، یسمون علی طعامہم،
اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھیں. صحیح. وَيَحْمَدُونَ عَلَىٰ آخِرِهِ، اور حمد بجا لائیں جب کھانے کو مکمل کر دیں. صحیح. یہ پریکٹس ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جو ہمیں پورے سال کرنی چاہیے. جب بھی ہم کوئی چیز کھائیں، ہمارے پاس روایات ہیں کہ 70,000 بیماریوں سے انسان کو شفا یابی ملتی ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھے. اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان جو شریک ہونے کی کوشش کر رہا تھا وہ شریک نہیں ہو پاتا. تو ہمارے پاس روایات ہیں، لیکن مشترکہ طور پر روایت یہ نہیں کہہ رہی بسم اللہ پڑھو گے تو یہ ملے گا جو میں ابھی اثر بتاؤں گا. روایت کہہ رہی ہے اگر سب مل کر اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھیں اور اللہ کی حمد بجا لائیں اس کے آخر میں تو کیا ملے گا. رمضان، شہر رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ اتفاقی طور پر یہ موقع مل جاتا ہے. ہم سب ایک ساتھ دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. افطار کے اندر تو بطور خاص چونکہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت شدت کے ساتھ اذان کے وقت کا، تو جیسے ہی اذان بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی بزرگ کہتا ہے بسم اللہ کریں، افطار کا وقت ہو چکا ہے، تو سب مل کر بسم اللہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں موقعوں پر بسم اللہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جب سحر کا اختتام ہوتا ہے تو گھر کے بزرگ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھو. افطار کے وقت بھی الحمدللہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ان کاموں کو انجام دے رہے ہو تو جب اس دسترخوان کو اٹھایا جائے گا اس وقت ان تمام دسترخوان کو اٹھاتے کے ساتھ ساتھ تمہارے سارے گناہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. صحیح. یعنی کہ یہاں پر دسترخوان اٹھ رہا ہے، وہاں پر ان جگہ اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے گناہ بھی. صحیح. یعنی یہ روایات میں اثر بیان کیا گیا ایک عام دنوں میں. اور سوچیں کہ جب رمضان میں اس تمام عمل کو بجا لایا جائے گا تو جہاں ایک عام نیکی عام ایام میں اس کا کم ثواب ہے اور پھر رمضان مبارک میں ہر ایک نیکی کا 2 گنا ثواب کر دیا جاتا ہے. جی بالکل. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شیخ صاحب آپ کے ساتھ قبلہ، اور یہاں وقت ہوا ہے ناظرین کرام ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں، پکنک پر بھی جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، خدا کے گھر کو دیکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آل محمد کا مدینہ دیکھیں، قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ کرو، اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبیک لا شریک لک لبیک. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے. نور ہی نور ہے، خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ضیافت نور پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے معزز مہمان قبلہ علامہ میثم عباس نجفی صاحب سے ہماری گفتگو رمضان کے دورانیہ میں خاندان کے کردار سے متعلق چل رہی تھی. قبلہ آپ نے بریک پر جانے سے پہلے جس طرح بیان کیا کہ یہ ایک موقع ہے کہ جس میں ہم مل بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں، ایک خاندانی نظام ہم چلا سکتے ہیں جو کہ سال بھر میں ہمیں اس کا موقع نہیں ملتا. لیکن ایک المیہ جو پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیملی بیٹھی تو ہے، فیملی اپنا وقت گزار رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، فزیکلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن مینٹلی اپروچ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اور اس میں جو
پریکٹیکلی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے وہ میڈیا ایک اپنا منفی کردار ادا کر رہا ہے. خصوصی نشریات چلا دی جاتی ہیں یا ایسے ڈرامہ سیریلز چلا دیے جاتے ہیں جو خصوصی رمضان کے ان اوقات میں چلائے جاتے ہیں کہ جس میں فیملی کو وقت گزارنا چاہیے. تو اس بارے میں کیا سد باب ہو سکتا ہے یا آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، اس سوال کے جواب دینے سے پہلے یہ سوال چونکہ دو چیزوں سے متعلق ہے. ایک کا تعلق میڈیا سے ہے جی اور ایک تربیت اولاد سے ہے. صحیح. کہ بہرحال جب فیملیز بیٹھتی ہیں ایک ساتھ تو اسی کے اندر لاشعوری طور پر بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی. صحیح. تو دونوں پہراؤں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً روشنی ڈال سکوں، کیونکہ جی ایک طویل موضوع ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، جی بالکل. اور کس طریقے سے یہ اپنا کام کرتا ہے. بلکہ میں پہلے تربیت اولاد کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جی. ایک سوسائٹی تھی، ایک جماعت تھی سائنٹسٹ کی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے صحیح. کتابوں کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. صحیح. ان کے ہاتھوں میں کتاب ہے جی. اور وہ پڑھ رہے ہیں. صحیح. بلکہ وہاں پر کچھ ایسے بچوں کو بھی دیکھا گیا کہ جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، بہت کم عمر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بس ضد ہیں کہ ان کے سامنے کم از کم کتاب کھول کر رکھی جائے. صحیح. یعنی کتابوں میں دلچسپی ہے. کتابوں میں دلچسپی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھ دی جائے تو وہ سکون میں آ جاتے ہیں. صحیح. اور دوسری طرف ایک سوسائٹی ہے کہ جہاں پر بچے موبائلز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، صحیح. جی. لیپ ٹاپس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، آئی پیڈ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. تو اب سوشولوجسٹ آئے، سائنٹسٹ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بچہ اس طریقے پہ چل رہا ہے اور یہ بچہ اس طریقے پہ چل رہا ہے. صحیح. انہوں نے ریسرچ کی، مختلف فیملیز کے اندر ریسرچ کی، مختلف سوسائٹیز کے اندر جا کر ریسرچ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک ریسرچ رپورٹ شائع کی جس کے اندر انہوں نے ان تمام فیکٹس اینڈ فگرز کو لکھا کہ جس کی وجہ سے ان دونوں بچوں کا رد عمل مختلف ہے. جس کے اندر ڈیٹیلڈ میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بچہ جی کہ جو کتابوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس سے امپریسڈ ہے سب سے زیادہ، صحیح. استاد بھی ہو سکتا ہے جی. وہ کوئی فلمی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈرامائی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر نارملی بچے اپنے گھر کے کسی فرد سے امپریسڈ ہوتے ہیں. کہ چونکہ وہ فرد گھر کا، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، بڑا بھائی ہو، دادا ہو، دادی ہو، چاچا ہو، وہ چونکہ کتابوں میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے تو یہ بچہ لاشعوری طور پر اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اور چونکہ بچوں کے اندر سکھانے کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ انہیں بولنے کی بجائے اپنے عمل کے ذریعے سے ان کو ان کاموں پر راغب کیا جائے. اور جو دوسری سوسائٹی ہے وہاں پر چونکہ زیادہ تر والدین یا جو بھی افراد ہیں گھر کے وہ موبائل میں اپنا ٹائم زیادہ استعمال کر رہے تھے، صرف کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ نکلی کہ بچہ بھی الٹیمیٹلی موبائل کے اندر انٹرسٹڈ ہونے لگا ہے. بہرحال یہ ٹاپک تربیت اولاد سے میں اس طرف ناظر نہیں ہوں اس وقت، میں اس طرف گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ کیوں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو ایک مستقل ٹاپک ہے. لیکن رمضان کے اندر، خصوصاً شہر رمضان کے اندر جو آپ نے بات کی کہ میڈیا ایک کام کر رہا ہے، تو دیکھیں میڈیا کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ صحیح ہوتی ہیں نہ غلط ہوتی، بلکہ ان کا استعمال ان کو صحیح یا غلط بناتا ہے. جی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میڈیا غلط ہے، فیس بک غلط ہے یا سوشل پلیٹ فارمز غلط ہیں، تو ہمارا اپنا یہ پروگرام کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ جی میڈیا انہیں سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہی پہنچے گا. ہم آج کی تاریخ میں لوگوں تک دین کیسے پہنچا رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا کا پازیٹیو یوز بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ہاں کچھ ایسے مین سٹریمز میڈیا ہیں پاک و ہند کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کہ جو بطور خاص یہ چاہتے ہیں کہ رمضان جس ٹارگٹ کو لے کر خداوند متعال نے دیا ہے مسلمانوں کو، یہ مہینہ اس ٹارگٹ سے ہٹایا جائے. صحیح. وہ جو تقوی کا خداوند متعال نے خواہش ظاہر کی تھی کہ تم یہ کام کرو گے تاکہ جو ہے متقی ہو جاؤ، میڈیا یہ چاہتی ہے کہ اس مین ٹارگٹ سے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک واضح فرق آئے گا اس کو ختم کیا جائے اور وہاں سے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو ہٹایا جا سکے. لیکن پورا کا پورا میڈیا ایسا نہیں ہے. کچھ میڈیا یقیناً ایسا کر رہے ہوں گے، لیکن بہت بڑا میڈیا ایسا بھی ہے جو وہ کام کر رہا ہے جس میں میں اور آپ انٹرسٹڈ ہیں. جی. آج ہمارے پاس جو ڈرامے اور جو پروگرامز کی چیزیں آ رہی ہیں وہ میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں کہ جو باقاعدہ جان کر اس مقصد کے تحت کہ لوگوں کو مین ٹارگٹ سے شہر رمضان کے ہٹایا جائے، ان کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت. وہ جو دوسرا قسم کا میڈیا ہے جو اس بات پر فوکسڈ ہے کہ ہم وہ دکھائیں گے کہ جو پبلک دیکھنا چاہتی. صحیح.
اب آپ آ جائیں 100 سال پہلے، 70 سال پہلے، جی افسانے لکھے جاتے تھے، پاکستان کے ڈرامے پوری دنیا کے اندر مشہور تھے. ایک سٹوری ہوتی تھی، جی ایک سٹوری لائن ہوتی تھی، ایک کیریکٹر ہوتا تھا، اور معاشرے کے مسائل کا ذکر ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر خواتین کے جو مسائل ہیں، مرد حضرات کے جو مسائل ہیں، آفیسز کے جو مسائل ہیں، بچوں کے جو مسائل ہیں، ان تمام کو ذکر کیا جاتا تھا اور ڈرامائی انداز میں اسے پبلک تک پہنچایا جاتا تھا. یعنی سوشل ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا تھا. یعنی کہ لکھنے والا جی جو افسانہ نگار ہے، جو ڈرامہ لکھ رہا ہے، وہ معاشرے کو اسٹڈی کرتا تھا جی اور پھر یہ دیکھتا تھا کہ معاشرے کے کیا مسائل ہیں اور ان کو پھر اپنے لکھنے کے انداز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا اور تھا، کہیں نہ کہیں غالباً اس کا حل بھی بیان کرتا تھا. صحیح. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ معاشرے کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. صحیح. وہ معاشرے کو نہیں دیکھ رہا، وہ معاشرے کو اسٹڈی نہیں کر رہا. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کو پسند کیا ہے. صحیح. جو لوگوں کو پسند ہے، جو لوگ دیکھنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے میری واہ واہ ہوگی، جس کی وجہ سے میں مشہور ہوں گا، اس کے اوپر وہ ڈرامہ لکھ رہا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ نکل رہا ہے اس کا ٹارگٹ کون چینج کر رہا ہے؟ میں اور آپ چینج کر رہے ہیں. یعنی میں اور آپ اگر ان پروگرامز کو دیکھنا بند کر دیں تو یقیناً وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیں گے کہ جو ہم اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کے اندر ہم میڈیا کو جا کر بلیم کر دیں کہ میڈیا غلط ہے، میڈیا یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ معاشیت سلیوشن نہیں ہے. صحیح. تو خاندان کے اندر، سحر و افطار کے اندر، شہر رمضان کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اپنا ایک کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے مرحلے پر اس ٹائم کو بطور خاص یوز کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے اٹیچڈ ہونے کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ. آپ جیسی عبادت کریں گے بچے کے سامنے، بچہ شہر رمضان میں انہی عبادتوں کو فالو کرے گا. بلکہ کچھ عبادتوں کا انتخاب کریں کہ جن کو آپ نے پورا سال انجام دینا ہے. صحیح. افطار کا وقت ہوتا ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ شہر رمضان کے افطار کی خاص وقت کی دعا ہے. لیکن ایسی دعائیں ہیں ہمارے پاس کہ جو ہمیں پورا سال پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. صحیح. آپ نے عادت بنا لی کہ افطار کے اندر ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں. کوشش کریں کوئی ایک ایسی دعا ہو کہ جو آپ روزانہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی جب کبھی دسترخوان پر بیٹھیں یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کریں. اس کو مقدمہ بنائیں، اس دعا کو شہر رمضان کی اپنے باقی دسترخوانوں کے لیے. اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی نماز دیکھ لیں کہ جو آپ اس مہینے کے اندر انجام دیں اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ اس کو پھر کنٹینیو کر سکیں اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد بھی. یہ ایک پہلا طریقہ ہو گیا. اور دوسرا طریقہ کہ میڈیا نیگیٹو اثر دے رہا ہے تو ان پروگرام سے صرف نظر کی جائے، ان سے دور رکھا جائے، تاکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھر وہ کانٹینٹ آپ کو دکھائیں گے کہ جو کانٹینٹ ہم نے دیکھنا ہے اور جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک مثبت تعمیری اصلاحی کام انجام دیا جا سکتا ہے. یعنی ہمارا یا ویورز کا نقطہ نظر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ جو مصنفین ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ بھی ایک نئی نہج پر چلنا شروع ہو جائیں گے. قبلہ آپ ہی کی بات سے ربط دیتے ہوئے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا کہ جہاں ہمیں عبادات کی تلقین کی گئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ رمضان سے ایک کنٹینیوٹی ہم اپنے پریکٹس میں لے کر آئیں کہ ایک نماز، ایک دعا ایسے شروع کر دیں جس کو ہم اگلے رمضان تک یا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انفارچونیٹلی ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے رمضان کے دورانیے میں کہ جہاں ہم خاطر مدارت یا ضیافت کا ایک اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان میں کچھ مہمانوں کو بلا دیا گیا، افطار پارٹیز وغیرہ کا اہتمام کر دیا گیا یا فیملی اکٹھی ہو گئی، اس دورانیے میں ایک تضاد دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض ہوتے ہیں جو نماز کو، چونکہ وقت ایک ہی ہے افطار اور نماز کا، بعض ہوتے ہیں جو نماز کو ترجیح دیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو افطار کو ترجیح دیتے ہیں. یہاں بعض اوقات بڑی فیملیز میں یا خود فیملیز میں ایک تناؤ اور تضاد کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں شریعت ہمیں کیا تلقین کرتی ہے کہ کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ اس سے قبل کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ نے ایک بہت اچھی بات کا ذکر کیا کہ افطار پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں خود یہ شہر رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. جی بالکل، جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ مل بیٹھنے کا ایک موقع ہے، مل بیٹھنے کا ایک موقع شریعت فراہم کر رہی ہے. جی، خاندان کے جو افراد رہ رہے ہیں اس گھر کے اندر ان کو تو دے رہی ہے سحر اور افطار کے اندر، لیکن ایک بہت اچھا موقع بن رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر پورے سال ہم دعوتیں نہیں دیتے، لیکن شہر رمضان کی وجہ سے لوگ بہت آسانی سے ایک دوسرے کو دعوتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. گھر کے اندر دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو افطار کے لیے، ایک دوسرے کے گھروں پر جا رہے ہیں، جو خود باعث ثواب ہے.
جی اس کی بالکل اپنی تاکید ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو جی اور لوگ تمہیں دعوت دیں اور تم ان کے گھروں پر جاؤ. مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ہے جی اور مومن کو اپنے گھر پر دعوت پہ بلانے کا بھی ثواب ہے. جی ساتھ ہی جو ایک اور پریکٹس ہوتی ہے، جو پھر میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں، وہ یہ ہوتی ہے کہ لا شعور کے اندر ایک اور کام بھی ہو رہا ہوتا ہے صحیح جو ہمیں پورا سال کرنا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں یا کم کرتے ہیں، اور شہر رمضان کے اندر بہت ایزیلی ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی افطار کا اہتمام ہوتا ہے تو یقیناً افطار زیادہ بنایا جاتا ہے، جی بالکل حساب سے ایگزیکٹلی نہیں بنایا ایگزیکٹلی تو نہیں جاتا. بنایا جی جاتا. تو پاک و ہند کے اندر میں نے ایک کلچر دیکھا ہے، وہ یہ کلچر دیکھا ہے کہ ایک فقیر مسکین آتے ہیں آپ کے دروازے پر جی اور کہتے ہیں کہ جو بھی افطار کا سامان بچ گیا ہے جی وہ آپ ہمیں دے ہمیں دیں. مہیا کر دیں. جی ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم ایک صدقے کے ایک طریقے کو انتخاب کرتے ہوئے جی اس کام کو انجام دے رہے ہیں. جانے انجانے میں ہم ایک جانے پریکٹس انجانے میں ہم اپنی صدقہ زندگی بھی کا دے رہے حصہ ہیں، بنا. وہ صدقہ کہ جو کسی اور مہینے میں دیا جاتا تو اس کا جی اتنا ثواب نہ ہوتا، جو اتنا رمضان میں. ثواب اس جی مہینے کے بالکل. اندر آپ کو دینے کی وجہ سے مل رہا ہے. وہ بھی کب دے رہے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ افطار کے فوراً بعد. جی بالکل بہرحال یہ افطار پارٹیز کا اپنا ایک اثر صحیح. اور یہ اپنا ایک برکتیں رکھتا ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ ایک پرابلم آتی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹیز کے اندر، کہ جب کبھی افطار کی دعوت دی جاتی ہے اور جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور نماز کا بہرحال ہمارا افطار کا وقت مغرب کی اذان پر ہوتا ہے، جی بالکل. تو ایک سوال ہر دفعہ ہر جگہ پر پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نماز کو قائم کیا جائے یا پہلے افطار کو قائم کیا جائے، ترجیح کس چیز کو دے دی ترجیح کس چیز کو دی جائے. اچھا، یہ دو جگہوں پر پرابلمز آتی ہیں. ایک گھر کے اندر پرابلم آ رہی ہے جی اور ایک گھر کے باہر پرابلم آ رہی ہے. جی جب گھر کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے تو کیوں میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھی جاتی؟ جی صحیح. یا تو جب پتا ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے جی اور گھر کے زیادہ تر افراد نماز پڑھیں گے تو صحیح. دسترخوان بچھایا نہ جائے. صحیح. اور چونکہ ہمارے پاس ثواب ہے کہ اگر تم حالت روزہ میں نماز جی مغرب کو انجام دیتے ہو جی تو تمہاری نماز کا ثواب زیادہ لکھا جائے گا. بالکل صحیح. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے افراد جی وقت افطار پر پہلے نماز پڑھتے ہیں جی تو پھر نہ قیام کیا جائے، افطار کے دسترخوان کو نہ بچھایا جائے. جی اور اگر ایسا ہے کہ لوگ وہاں پر پہلے افطار کو کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ آواز نہ لگائی جائے کہ پہلے نماز پڑھ لو. کیوں صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں؟ پھر اگین تربیت اولاد کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ یہ آواز لگاتے ہیں جی تو بچہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ پہلے کھانے کو اہمیت دی جا رہی ہے یا نماز کو ترجیح دی یا جائے. نماز کو جی ترجیح دی بالکل. اور اس کا لرننگ اور پروسیس اس وہاں کے پہ چل رہا ہے. ذہن میں ایک کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. صحیح. تو اس کو روکا جائے. جی وگرنہ اگر ہم روایات کی طرف جائیں، اور روایات کہتی ہیں کہ اگر تصادم ہو جائے جی افطار کے وقت میں اور نماز کے اندر تو دو پاسبلٹیز ہیں. اگر کوئی انتظار کر رہا ہے آپ کا، اگر صحیح. کوئی جماعت ہے روزے داروں کی جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، صحیح. تو آپ نماز نہ پڑھیں، صحیح. نماز کو ترک کریں. صحیح. بلکہ میں آپ کو ایک اور آگے کا اسٹیپ بتاؤں، جی. یہ صرف افطار سے خاص نہیں، حتیٰ کہ عام دنوں میں عام حالت کے اندر صحیح. نماز کا وقت ہو گیا جی اور اتفاق سے کھانے کا دسترخوان بھی بچ گیا، صحیح. اور اول وقت ایسے ہوتا نماز کا وقت ہوا ہے جی. کہ اول وقت ہے، جی. ابھی اذان ہوئی ہے اور اتفاق سے کھانے کا دسترخوان بھی بچ چکا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کو مؤخر کرو. صحیح. یہ جو نعمتوں کا دسترخوان بچ چکا ہے جی. پہلے اس سے ابتدا کرو. صحیح. مگر یہ کہ تمہارے اس تاخیر کرنے کی وجہ سے نماز کی توہین ہو رہی ہے صحیح. عام حالات کے اندر. جی. افطار کے اندر بطور خاص کہ اگر کوئی جماعت روزے داروں کی جو انتظار کر رہی ہے جی. تو آپ ان کی خاطر اپنی نماز کو مؤخر کریں. یا پھر دوسرا طریقہ سب سے آسان کیا ہے کہ اگر معلوم ہے کہ مومنین آئیں گے تو پہلے نماز انجام دیں گے پھر افطار کریں گے تو افطار کے دسترخوان کو بچھایا ہی نہ جائے. لیکن ان اینی کیس اگر تصادم ہو جاتا ہے چاہے افطار میں چاہے غیر از افطار سال کے کسی بھی دن کے اندر، صحیح. تو شریعت اس بات کو زیادہ بہتر جانتی ہے کہ آپ دسترخوان پر موجود نعمتوں سے استفادہ کریں صحیح. اور اس کے بعد شکر کے طور پر نماز کی طرف، یعنی نماز آپ نے واجب پڑھنی ہے جی. لیکن نماز کو آپ مؤخر کریں. صحیح. صحیح بالکل. یعنی دین اسلام نے ہمیں ہر ایک جگہ بے شک اعتدال اور تساوی نظام رکھنے کی ترغیب دی ہے، ترجیح دی ہے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا. ناظرین کرام، رمضان المبارک نہ فقط اس لیے ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی ہمارے لیے ترجیح دے رہا ہوتا ہے کہ یہ فیملی میوچول انڈرسٹینڈنگ اور خاندانی نظام کی تشکیل میں بھی ہمارے لیے سود مند ہوتا ہے.
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔